السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست دانش اردو کے چینل سے آپ سے مخاطب۔ آج ہمارا معروضی سبق نمبر 12 ہے۔ معروضی سبق نمبر 12۔ یہ معروضی سوالات تو ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی بحث کی بھی گنجائش ہے بعد میں۔ یہ سوالات میری کتاب دانش اردو میں موجود ہے۔ پہلا سوال، اردو کا پہلا ریختہ نگار کون ہے؟ بحوالہ ڈاکٹر جمیل جالوی، بحوالہ ڈاکٹر انور سدید، وہ سید میران ہاشمی ہیں۔ اکثر گروپوں میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جرأت پتہ نہیں کیا کیا رنگین اور کس کس کے نام لیتے، انشا کوئی کہتا ہے۔ تو میں نے 2 بڑے حوالے دے دیے، اب اس کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، محققین ہیں، تحقیق کیا ہوا ہے، ہماری طرح آپ کی طرح گھر میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے، محققین ہیں، مستند محققین ہیں۔ اردو کا پہلا ریختہ نگار، اگر کوئی کہتے ہیں کہ سلیم اختر نے اردو کا پہلا ریختہ نگار جو ہے وہ رنگین کو قرار دیا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن کس حوالے سے، اس نے کس تناظر میں کہا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے، یہ اس پہ بات کرتا ہے۔ اردو کا پہلا ریختہ نگار، اگر سوال اس طرح سے آ جائے کہ اردو کا پہلا ریختہ نگار، تو آپ اگر آپشن میں رنگین بھی موجود ہو تو میران ہاشمی کو مارک کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ہاشمی کے بعد کس شاعر نے ریختہ میں طب آزمائی کی؟ اب دیکھیں، جرأت یا رنگین اور انشا تک ریختہ پہنچتے پہنچتے ایک اور شاعر بھی ہے جس کا نام ہے محمد صدیق قیس۔ اس کی بھی بہت مشہور ریختہ پر مبنی موضوعات اور اشعار بھی ہے۔ تیسرا سوال ہے، ریختہ کو صنف کا درجہ اور نام کس نے دیا؟ تو وہ ہے رنگین۔ ریختہ کا موجد بانی کون ہے؟ وہ بھی رنگین ہے۔ اب اردو کا پہلا اور موجد بانی میں فرق ہے۔ فرق کس لحاظ سے ہے؟ اب یہاں پہ اس وضاحت کو ذرا تھوڑا 5واں سوال کر لے۔ ریختہ کا پہلا صاحب دیوان شاعر وہ میران ہاشمی ہے۔ اچھا، اگر پہلا صاحب دیوان میران ہاشمی ہے، پہلا ریختہ نگار میران ہاشمی ہے، تو پھر ریختہ کا موجد رنگین کیوں ہے؟ وہ درمیان میں جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ مرثیہ وہ صنف ہے جو اردو کا اپنا صنف ہے۔ طویل بحث ہو جائے گی اس پہ کبھی۔ یہ پارسی یا دوسری ادب سے مستعار ضرور ہے، لیکن جب اردو میں مرثیہ آیا تو یہ دوسری زبانوں سے مستعار تھا۔ اس کا یہ باقاعدہ صنف نہیں تھی، اردو نے اس کو باقاعدہ صنف کا درجہ دیا، اس لیے یہ اردو کا ہی صنف ٹھہرا۔ اسی طرح قیس اور میران ہاشمی نے ریختہ کے دیوان تک مرتب کی ہے، لیکن ریختہ جو تھی یہ پارسی شاعر رودکی سے مستعار شاعری تھی۔ اس کا نہ کوئی نام تھا، نہ کوئی یہ صنف تھی اس وقت، لیکن وہ لکھ رہے تھے پارسی شاعری سے مستعار، رودکی سے مستعار شاعری ریختہ کے انداز میں لکھ رہے تھے، تو دیوان بھی لکھ ڈالا۔ لیکن رنگین نے
اسے تانیثیت کو ریختی کی حیت میں، شکل میں متعارف کرایا، اس کو ایک باقاعدہ نام دیا، ریختی تانیثیت، یعنی ریختی کو تانیثیت میں تبدیل کر دیا، یعنی ریختی اور تانیثیت کا جو ربط ہے اس کی مناسبت سے انہوں نے اس کو ریختی کا نام دیا، اور صنف کا درجہ پھر اس پہ انہوں نے اتنی کوشش کی اور اتنی بہترین انداز میں انہوں نے ریختی تانیثیت پر مبنی اشعار کہے کہ اس کو صنف کا درجہ مل گیا، اس لیے یہ موجد ہے، بانی ہے۔ یہ وہ بنیادی بات تھی جو اس میں لازمی تھی۔ یہ سوالات اور یہ بحث مباحثے کے پس منظر آپ یہ 3 کتابیں ملاحظہ کر سکتے ہیں، 4۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ ادب اردو، انور سدید اردو ادب کی مختصر تاریخ، سلیم اختر اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، اور دریائے لطافت میں بھی انشاءاللہ خان انشا نے بھی جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ چاروں حوالے یہ بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس کے لیے آپ کتاب ڈھونڈے تو بے شک ڈھونڈے، اس پہ اکتفا کرتے ہیں کر لے، لیکن یہ جو بنیادی بات تھی وہ میں نے بتائی۔ یہ پہلا والا جو سوال ہوتا ہے یہ متنازع ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں ہے ریختی والے میں، وہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی، واضح کر دی، بات میں نے واضح کر دی کہ میران ہاشمی اور قیس تک یہ صنف نہیں تھی، باقاعدہ اس کو صنف کا درجہ نہیں تھا، یہ فارسی شاعری اور خاص طور پر ردکی سے یہ مستعار صنف تھی۔ جرت نے اس کو باقاعدہ صنف کا درجہ دیا ہے اور اس کو باقاعدہ حیت اور تانیثیت سے اس کا ربط استوار کیا ہے، یعنی ریختہ کی تانیثیت ریختی سے، اردو کی تانیثیت ریختی سے، یہ کس نے کی؟ جرت نے، رنگین نے، اس لیے جو ہے اس کا معجد، اس کا بانی وہ رنگین ہے۔ رنگین نے بھی ریختی میں دیوان لکھے ہے، دیوان نہیں لکھا، دیوان لکھے ہے۔ چلو آج کے لیے کافی ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا لیکچر۔ اگر پسند آیا، تعصب بغض کو سامنے رکھ کر، سائڈ پہ رکھ کر چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہماری ویڈیوز ان طلبہ تک پہنچ سکے جو سیکھنے، پڑھنے اور ان چیزوں کے لیے وہ تگودو کر رہے ہو۔ اس کے لیے باقاعدہ لیکچر چاہیے، یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، ٹیوشن کرانا پڑتا ہے، آپ کو یہ فری میں مل رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس اردو دان لوگ ہے بھی نہیں، عام لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہ بھی عام لوگ تک سینڈ کرے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ہو اردو ادب والے، اس کو نہیں ہو وہ سینڈ کرے گا، اس کے ساتھ کوئی ہو۔ دعا میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔